رسالہ عملیہ میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جب وہ مستحبات کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں یا مکروہات کا ذکر کرتے ہیں یا بعض کا درمیان میں بھی کوئی مسئلہ اس طریقے سے لکھیں تو وہ یوں جملہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کے مستحبات علامہ ذکرہ العلماء، اس بنیاد پہ کہ جو علماء نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ کھاتا کس کی گردن پہ ڈال رہے ہیں؟ علماء کی گردن پہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مثلا توضیح المسائل میں کیا اصطلاح ہوتی ہے؟ یہ مشہور فقہا کے مطابق وضو میں مستحب ہے کہ کلی کی جائے، مشہور فقہا کے مطابق مستحب ہے کہ دوسری دفعہ چہرہ دھویا جائے. یہ جب فقیہ نسبت دیتا ہے مستحبات اور مکروہات کی فقہا کی طرف، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل سمجھی جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مستحبات اس فقیہ کے مطابق ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ فقیہ کے ہاں ثابت نہیں ہے. پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ جب فقیہ کے ہاں ثابت نہیں ہے تو پھر وہ لکھ کیوں رہا ہے؟ یعنی اپنی منہاج میں، اپنی توضیح المسائل میں، اپنے رسالہ عملیہ میں فتویٰ کن کا لکھ رہا ہے؟ دوسرے علماء کا لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے لکھتا ہے کیونکہ یہ جو مستحبات ہوتے ہیں یا مکروہات ہوتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ثواب چاہیے ہوتا ہے. اور ثواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فقیہ اس کے مستحب ہونے کا فتویٰ دے، بلکہ مستحبات کو جو فقہا کے ہاں ثابت ہیں اس کو اگر ایک انسان رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دے تو پھر بھی ثواب مل جاتا ہے. اور اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ ثواب کا لینا ہوتا ہے. تو لہٰذا ابھی جو عنوان بنے گا کہ رجائے مطلوبیت کا کیا مطلب ہے، یہ عنوان بنے گا. ٹھیک ہے جی، رجائے مطلوبیت یعنی رجا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امید. مطلوب کسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے، مطلوب یعنی اللہ نے اسے چاہا ہے. رجائے مطلوبیت یعنی آپ کو امید ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس کام کو چاہا ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے. یقین ہے یا یقین نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے. بھی کیوں نہیں یقین؟ آپ کہتے ہیں اس وجہ سے یقین نہیں ہے کیونکہ جو روایات غیر معصوم راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان راویوں کی جو ہے وہ عدالت وغیرہ اور ان کے بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی. جب راویوں کے متعلق، تمام راویوں کے مطابق جو بات آپ تک پہنچی ہے ان میں سے ایک دو راویوں کی تصدیق نہ ہو سکے یا درمیان سے کہیں وہ کچھ بندے حذف ہو جائیں، اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ روایت کی سند کیا ہوگی ہے؟ ضعیف ہو گئی ہے، سند کمپلیٹ نہیں ہے، سند مضبوط نہیں ہے. سند مضبوط نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ روایت جھوٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کسی روایت کا ضعیف ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ روایت جھوٹی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ اگر عادل نہیں ہے، ایک بندہ شیعہ اور مومن نہیں ہے، کیا وہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا؟ وہ کبھی سچ نہیں بول سکتا. ممکن ہے وہ سچ بولے، ممکن ہے وہ جھوٹ بولے. تو جس طریقے سے روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے روایت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بھی کیا ہوتی ہے؟ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. جھوٹے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ موضوع کہتے ہیں. یہ روایت کیا گڑی گئی ہے، واضح سے کیا ہے؟ موضوع. ٹھیک ہے، سند کے ضعیف ہونے سے روایت کا جھوٹا ہونا ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سند کے ضعیف ہونے سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ کہیں گے ممکن ہے یہ بات اہل بیت نے فرمائی ہو، ممکن ہے یہ بات نہ فرمائی ہو. دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بین بین رہتی ہیں. ممکن ہے کہ اس بندے نے سچ بولو، ممکن ہے کہ بندے نے سچ نہ بولو. جیسے کوئی بھی آ کے بندہ خبر دے آپ کو کہ جی باہر جو ہے وہ پولیس آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. آپ کے ممکن ہے اس کی بات سچی ہو، ممکن ہے اس کی بات جھوٹی ہو. ٹھیک ہے، آپ اس کی بات کو فل سچ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ آپ کے لیے قابل اعتماد نہیں ثابت ہوا. اس کی بات کو فل جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کیا دلیل ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کی بات سے ہمیں کیا پیدا ہو گیا؟ ظن سے پیدا ہو گیا، شک سے پیدا ہو گیا. اب مستحبات کے مطابق کیا قانون ہے کہ مستحبات کے بارے میں جب شک پیدا ہو جائے نا، یہ انسان کو لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہو، تو وہاں پہ ہمیں اہل بیت نے ایک قانون دیا ہے. اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ اخبار من بلغ. ان روایات کو کیا کہتے ہیں جس نے یہ قانون دیا؟ اخبار من بلغ کہتے ہیں. ان کے مطابق کیا ہے کہ اگر کسی عمل کا ثواب تمہارے پاس پہنچے ہماری طرف سے اور تم اسی ثواب کی امید پر اسے انجام دے دو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے ثواب دے دے گا. وَإِن لَمْ نَقُلْهُ، اگرچہ وہ بات ہم نے نہ بھی کہی ہو، اگرچہ وہ بات نہ بھی کہی ہو، کیونکہ تم تک اس کا ثواب پہنچا تھا اور اس نے آپ نے اس امید سے انجام دے دیا کہ مجھے اس کا ثواب مل جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان لم نقولو یعنی اہل بیت نے نہ بھی کہا ہو تو ثواب مل جائے گا. کہتے ہیں بالکل مل جائے گا، یہ اللہ نے ثواب دینا ہے.
تو لہذا اس کا مطلب کیا ہے کہ مستحب کی جو روایت ہے وہ ضعیف و سند بھی کیوں نہ ہو. فرض کرے امام زمانہ تشریف لیں اور وہ بتائیں کہ بھئی یہ تو راوی سے کیا ہے غلطی ہو گئی ہے، اس نے جھوٹ بول دیا فرض کریں، یا یہ بات بھول گیا تھا، صحیح تک پہنچا نہیں پایا آپ تک، یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ یہ بات اہل بیت نے نہیں فرمائی تھی، تو کیا ہمارا ثواب ضائع ہو جائے گا؟ نہیں، ہمارا ثواب ضائع نہیں ہو جائے گا. وَإِن لَمْ نَقُلُ، اگرچہ وہ بات اہل بیت نے نہ بھی فرمائی ہو، ثواب کیا مل جائے گا. اسے کیا کہتے ہیں کہ کسی عمل کا مستحب ثابت ہونا یہ اس بات کی وجہ نہیں بنتا کہ اس کا ثواب ملے، بلکہ اگر وہ کام مستحب ثابت نہ بھی ہو تو پھر بھی کیا ثواب مل جائے گا. اور مومن کا بنیادی ہدف کیا ہوتا ہے؟ ثواب کو حاصل کرنا. اچھا وہ پوچھتا ہے کہ اچھا بتائیں جی وضو میں دوسری دفعہ دھونا مستحب ثابت ہے یا مستحب ثابت نہیں ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، مستحب چاہیے یا ثواب چاہیے؟ شتری ٹھیک ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ ترید ثواب اور ترید نیت الاستحباب، کیا چاہیے؟ کہتے ہیں مجھے ثواب چاہیے. کہتے آپ کو ثواب چاہیے تو پھر مستحب کے پیچھے جا کیوں رہے ہو کہ مستحب ثابت ہے ثابت نہیں ہے؟ آپ اس عمل کو انجام دیں ثواب کی امید پہ، ثواب کی امید پہ انجام دے دیں، آپ کو ثواب مل جائے گا. وہ کہتے نہیں مجھے یہ جاننا ہے کہ مستحب ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اچھا، ہم کہتے ہیں صحیح سستانی کے مطابق مستحب ثابت نہیں ہے، پھر آپ چھوڑ دو گے؟ کہتے ہیں چھوڑ دوں گا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت خراب تھی نا. ٹھیک ہے، آپ کا پروگرام ثواب لینے کا ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں بس میں وہی انجام دوں گا جو میرے فقیہ کے مطابق مستحب ثابت ہوگا، جو ثابت نہیں ہے. اہل بیت کی صحیح و سند روایات ہیں کہ بھی اگر ثابت نہ بھی ہو نا، تم تک پہنچ گئی نا بات کے ثواب ملے گا، اسی امید پہ انجام دو پھر بھی ثواب مل جائے گا. اس کا مطلب آپ کا ثواب لینے کا کوئی چکر نہیں ہے، ثواب لینے کے چکر نہیں ہے. مومن کی کیا نشانی بتائی گئی ہے روایات میں؟ والمؤمن حریص علی الثواب، مومن کیا ہوتا ہے؟ ثواب کے اوپر حریص ہوتے ہیں. تو لہٰذا اسی وجہ سے فقہا اپنے رسالہ عملیہ میں اس بات کی ٹینشن نہیں لیتے کہ یہ مستحب ثابت ہے یا مستحب ثابت نہیں ہے. وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھی فقہا کیا یہ مستحب ثابت ہے جن کے مطابق ثابت ہے. کیونکہ کچھ فقہا کا یہ نظریہ بنا اخبار امام بلغ کی وجہ سے. اخبار امام بلغ جو روایات ابھی آپ کو میں نے سنائی کہ ایک ثواب آپ تک پہنچے، وہ آپ ثواب کی امید پہ کر دیں، تو اگرچہ ہم نے وہ نہ بھی کہا ہو تو پھر بھی اللہ ثواب دے گا. کچھ علماء نے اس سے یہ قانون لے لیا، ان روایات سے قانون کیا لے لیا کہ مستحب ضعیف روایت سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، مستحب ضعیف روایت سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، سند کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ التسامح فی ادلۃ السنن. التسامح فی ادلۃ السنن، یہ قانون کیا کہتا ہے کہ مستحب ثابت ہو جاتا ہے ضعیف سند روایت سے بھی. لیکن سید خلیل الرحمن، سید سستانی اور جو باقی فقہا ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ان روایات کے اندر اگر آپ غور کریں تو اہل بیت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ چیز مستحب ثابت ہو جائے گی، یعنی اللہ نے اس کام کو چاہا ہے، یہ ثابت نہیں ہوگا. جو اللہ کے ہاں قوانین ہیں وہ باقی رہیں گے، فقط آپ کے اوپر کیا ہوگی؟ اضافی مہربانی ہوگی. کیوں؟ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. چونکہ اس مومن کی نیت کیا تھی؟ ثواب لینے کی تھی، اور ظاہری بات ہے امام سے ڈائریکٹ اس کا رابطہ نہیں تھا، راوی نے آ کے ثواب کو بیان کر دیا کہ ایک اس عبادت میں کیا ثواب ہے، تو اس نے ثواب کی امید پہ کرنا شروع کر دیا، تو اس کو ثواب ملے گا، اللہ کے فضل سے ملے گا ثواب. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ جب بھی یہ فقیہ کہے گا کہ رجائے مطلوبیہ سے انجام دیں، یا جب بھی یہ فقیہ کہے گا کہ اس کا مستحب ہونا میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، یا جب بھی یہ فقیہ کہے گا کہ مشہور فقہا کے مطابق یہ مستحبات ہیں یا مشہور فقہا کے مطابق یہ مکروہات ہیں، تو اس کو انجام دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم مستحب کی نیت نہیں کر سکتے. ہم مستحب کی نیت نہیں کر سکتے. مستحب کی نیت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستحب یعنی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اگرچہ وہ حکم کیا ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں نا. مستحب کی یہ تعریف ہے نا کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہو اور ساتھ چھوڑنے کی بھی اجازت دی ہو، تو کم از کم حکم دیا ہو یہ تو ثابت ہو، لیکن وہ ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ نہیں کہہ سکتے، پھر کیا ہم اس عمل کو چھوڑ دیں؟ نہیں، عمل کو بھی نہیں چھوڑیں گے، عمل کریں گے. فقط کیا کریں گے؟ نیت میں کیا کریں گے؟ چینج کریں گے، تاکہ ہم دین میں ایسی چیز کی بھی نسبت نہ دیں جو ثابت نہ ہو. اگر دین میں ایسی بات کی نسبت دیں جو ثابت نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کو ایجاد کرنا. تشریع عربی میں کیا کہتے ہیں؟ التشریع المحرم، کہ ہم کیا بدعت کی ایجاد کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی اللہ معافی دے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے اس کو مستحب کہا ہے، ہم کون سا تحقیق کر رہے ہیں، نہ ہمارا فقیہ کہہ رہا ہے، بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سارے کاموں کو ہم ثواب کی امید پہ یعنی رجائے مطلوبیت کے طور پہ انجام دے رہے ہیں. لہٰذا ہمیں کیا، آپ کے پھر مستحب ثابت نہیں، اب کیوں انجام دے رہا ہوں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ثواب چاہیے، مولانا احنا نرید الثواب، تو ہمیں ثواب مل رہا ہے، بس یہ بات ختم ہو جائے گی. لہٰذا اسی سے کیا نکلتا ہے کہ کیا نام ہے، مفاتیح الجنان میں جتنے اعمال لکھے ہوئے ہیں، یہ جی شب عاشورہ کے اعمال ہیں، یہ فلاں رات کے اعمال ہیں،
ہم کہتے ہیں ان کی بھی سند ثابت نہیں ہے جی، رویہ لکھا ہوتا ہے، رویہ عن رسول اللہ، رویہ کیا ہوتا ہے؟ ضعیف سند ہوتی ہے، تو ہم کیوں عمل کریں؟ ہم کہتے ہیں اتنی بڑی مفاتی لکھتی ضعیف روایت تمہارے اعمال کی، کیوں عمل کریں؟ ہم کہتے ہیں بھی آپ کا مقصد کیا ہے؟ ثواب لینا ہے نا، مصحف ثابت کرنا تو نہیں، ثواب لینا ہے، آپ عمل کرو ثواب ملتا جائے گا۔ کہتے ہیں ثواب مل جائے گا اگرچہ وہ بات غلط ہی کیوں نہ، ہم کہتے ہیں بالکل، اہل بیت نے واضح فرمایا کہ ان لم نقلہ، ہم نے نہ بھی کہا پھر بھی ثواب مل جائے گا۔ تو آپ جب ثواب لینا چاہتے ہیں تو یہ کیوں بحثیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عمل ثابت ہے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، تو اس بحث کی ٹینشن آپ کیوں لے رہے ہو؟ اگر آپ کی ساری ٹینشن ثواب کی ہے تو ثواب حاصل کرو، بات ختم، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں کہ جب یہ ہم نے منہاج وغیرہ پڑھی تو اس وقت جو ہے نا والدہ کو میں نے مثلاً کہا کہ جی دوسری دفعہ وضو میں دھونا جو ہے نا صحیح سیسانی کے نزدیک مصحف ثابت نہیں ہے، کلی کیا ثابت نہیں ہو، کہ ہاں یہ کیا، ہم تو یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے وہ کام ہی کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے والدہ سے کہا بھی آپ نے کیوں چھوڑ دیا دوسری دفعہ دھونا؟ کہتے ہیں مصحف بھی ثابت نہیں، ان کے ثابت نہیں ہے اس کے یہ مطلب نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا آپ کو، ثواب ملے گا آپ کو۔ کہتے نہیں وہ دل کھٹا ہو گیا۔ میں کہ دل کھٹے کی بات کیا ہے بھائی؟ دل کھٹے کی بات کیا ہے کہ آپ کو شاید یہ لگا کہ مصحف ثابت نہیں ہوگا تو ثواب نہیں ملے گا، جب اہل بیت کیا فرما رہے ہیں کہ ثواب ملے گا، علم نقلو، اگرچہ ہم نے اسے نہ بھی کہا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا مومنین کے کیا ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، خصوصاً جو اہل علم طبقہ ہوتا ہے جن کو زیادہ دقت پتہ چل جاتی ہے، وہ پھر مصحفات کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے دلیل کیا دیتے ہیں، وہ جی یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ثواب نہیں چاہتے، یعنی وہ بالفاظ دیگر اپنے عمل سے اس بات کے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ثواب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں سارا لینا دینا کس سے ہے؟ بھی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، بھی ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی اس میں اختلاف ہے کہ سید سیستانی آیا دوسری دفعہ دھونے کو مستحب کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہم انہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ توضیح جامع میں یہ عبارت ہے، منہاج میں یہ عبارت ہے، ویب سائٹ پہ یہ ہے، دفتر سے پوچھا اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ ہم کہتے ہیں بھائی اس بات کی ٹینشن چھوڑو، آپ یہ کیوں تحقیق کر رہے ہیں کہ مصحف ثابت ہے یا ثابت نہیں؟ ٹینشن چھوڑو، آپ عمل انجام دو، نیت کے اندر چینج کر لو، حتیٰ کہ اگر فرض کریں صحیح ثانی کے نزدیک مصحف ثابت بھی ہو پھر بھی آپ اس ثواب کی نیت سے انجام دے سکتے ہو، یعنی حتیٰ کہ مصحف کو بھی آپ اس نیت سے انجام دے سکتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ کہتے نہیں قبلہ آپ معلوم کر کے دیں، دقیق رائے سے جس کرنے کی کیا، ہم کہتے ہیں ہم نہیں معلوم کریں گے، نہ فقیر اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگائے گا، حتیٰ کہ جو درس خارج وغیرہ میں تو مصحفات کی تحقیق پہ زیادہ ٹائم ہی نہیں لگایا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے بھی ہمیں ثواب چاہیے تو ثواب ملتا رہے گا، لہٰذا بحث کو کیا آگے لے کے چلو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ، یعنی آپ کو تین چیزیں ٹوٹل آپ کے لیے واضح، رجاء مطلوبیت کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایک یہ بات اس میں واضح آ جائے گی، اور قاعدہ تسامح فی ادلت سنن وہ کیا ہوتا ہے یہ اس کے اندر بات آ جائے گی، اور تیسرا کیا ہے کہ یہ فقیہ کیوں کہتا ہے کہ مشہور فقہاء کے نزدیک ہے، یہ بات کیوں کہتا ہے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب جو ابھی کے گفتگو ہے وہ ساری کیا اسی کے اندر کیا پوشیدہ ہے، حاضر ہو گیا۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو اخبار امام بلخ کی ایک تھوڑی سی چیز دکھا دیتا ہوں، مثلا روایات میں آپ چلے جائیں حدیث کی کتاب میں، ہاں یہ ہے، مثلا ایک روایت یہاں پہ یوں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سمعت ابا جعفر یقول من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل، کہ جس تک ثواب پہنچے، کیا پہنچے؟ ثواب پہنچے اللہ کی طرف سے کسی عمل کے اوپر، یعنی کیا کہا جائے کہ بھی اس عمل کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، فعمل ذلك العمل، پس وہ یہ عمل کر لے، التماس ذلك الثواب، نیت کیا ہو؟ اس ثواب کو چاہنے کی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ التماس کو رجاء مطلوبیت، اس کی امید ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، اوتیہ ہو تو اسے وہ ثواب دے دیا جائے گا جو لکھا گیا تھا، وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ، اگرچہ وہ حدیث ایسی نہ ہو کہ جیسی اس تک پہنچی ہے، یعنی وہ حدیث ویسے ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کچھ روایات میں کیا ہے کہ اگرچہ ہم نے وہ کہا بھی نہ ہو، مثلا یہاں پہ کیا ہے کہ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِ، اگرچہ معاملہ وہ والا ہو ہی نہیں کہ جیسا اس تک بیان کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ بھی ہے وَإِن لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ وَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ مَا بَلَغَهُ، یوں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے، یہ جو پہلی روایت ہے، فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ، اس کے اجر سے مل جائے گا، وَإِن كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يقله، یعنی اگرچہ وہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس جیسی بہت سی روایات ہیں، اب ان روایات سے کچھ فقہاء نے قاعدہ تسامح فی ادلت سنن نکالا کہ جی مصحف کو ثابت کرنے کے لیے سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ فقہاء نے کیا نکالا؟ رجائے
مطلوبیت نکالی، دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ دونوں کے مطابق ثواب مل جائے گا۔ فرق کہاں پہ ہوگا؟ نیت میں ہوگا۔ جو فقہا قاعدہ تسامح کو مانتے ہیں وہ نیت مستحب کی کر لیں گے، اور جو فقہا قاعدہ تسامح کو نہیں مانتے وہ نیت مستحب کی نہیں کریں گے، بلکہ التماس ذالک ثواب، وہ کیا کریں گے؟ رجاء مطلوبیت کی نیت کریں گے۔ تو سید سیستانی قاعدہ تسامح کو نہیں مانتے تو وہ کون سی نیت کروائیں گے؟ رجاء مطلوبیت کی کروائیں گے۔ لہٰذا جو ہے وہ شب عاشورہ کے اعمال ہوں، شب قدر کے اعمال ہوں، جتنے بھی مستحب اعمال ہیں سب کے اوپر ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ جی ثواب کی نیت سے کرو، جی ثواب کی امید پہ کرو، بس یہ کافی ہوتا ہے۔ باقی یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ یہ مستحب ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ اور اگر سادہ مومنین ہیں تو اس دقت میں آپ جائیں نہیں کہ یہ مستحب ثابت ہے ثابت، آپ کے بھی ثواب کی امید پہ صحیح کر دو، ہو جائے گا ثواب، بس یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے یہ بتلانے کی کہ مستحب ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ کہیں گے نا کہ مستحب ثابت نہیں ہے، اس کا فوراً ذہن کیا ہے؟ کسی اور طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ واضح؟